بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ توہین عدالت کی درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے اہم ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ القادر جو ٹرسٹ رجسٹریشن کا قانون ہے وہ تبدیل کر دیا۔ وہ تبدیل اس وجہ سے کیا کہ عمران خان کی جو پہلے سے القادر ٹرسٹ رجسٹریشن ہے وہ نئے سرے سے کروانی پڑے گی۔ اس کے لیے معاملہ اتھارٹیز کے پاس گیا، اتھارٹیز سے معاملہ ہائی کورٹ میں آ گیا، ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا، اس آرڈر پر عمل درآمد نہ ہوا اور بالآخر معاملہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا۔ اور آج جو عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا بھگو بھگو کے، وہ والا حساب تھا۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سائفر مقدمے جو جیل ٹرائل تھا اس میں جو آج کی سماعت ہوئی ہے، جج صاحب پہنچے تھے جیل میں، حاضری لگی تمام لوگوں کی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک افسوسناک اور ایک درندگی کا واقعہ پیش آیا تھا، موٹر وے جو زیادتی کیس تھا وہ، جس میں دو مرکزی ملزمان تھے، عابد ملی اور شفقت بگا۔ ان کو سزائے موت سنائی تھی عدالت نے، اور سزائے موت کے خلاف اپیلوں پر سماعت، وہ اپیلیں آج تک پینڈنگ پڑی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ ثانیہ سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے مقدمہ میں مجرم عابد ملی اور شفقت بگا کی سزائے موت کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شہرام سرور اور جسٹس علی ضیاء باجوہ نے اپیلوں پر سماعت کی۔ پروسیکیوشن نے دلائل کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی۔ یہ اس واقعے کو ہوئے اور اس سارے معاملے کو ہوئے 3 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور 3 سال سے مجرموں کو ابھی تک لٹکایا نہیں گیا پھانسی پر، جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا، معصوم بچوں کے سامنے ان کی والدہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور آج تک ان کو جو پھانسی پر نہیں لٹکایا گیا، چونکہ یہ اپیلیں پینڈنگ ہیں۔ اور اپیلوں میں جو پروسیکیوشن ہے، نگران پنجاب حکومت کی پروسیکیوشن، ان کی نالائقی ہے کہ ان کے لیے ان کی پریورٹی صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ ان کے لیے جو ایک، میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا جب یہ زیادتی ہوئی تھی، اور پورے ملک میں ایک تشویش کی لہر اور ایک خوف کی بھی اور دکھ کی لہر دوڑ گئی تھی جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا۔ لیکن ان مجرموں کو سزا ہوئی، اور سزا کے بعد جو اپیلیں ہیں وہ انہوں نے آج تک پینڈنگ رکھوائی ہوئی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ پھانسی لٹک جائیں گے۔ اب عدالت نے 10 روز کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور پروسیکیوشن کو تیاری کے لیے موقع دے دیا ہے کہ پروسیکیوشن تیاری کر کے اس میں اپنے دلائل دے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سائفر کیس ہے۔ سائفر کیس پر جیل ٹرائل جج صاحب صبح سویرے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور عمران خان کے ساتھ شاہ محمود قریشی موجود تھے، اور وہ حال نما کمرہ ہے، اور اس میں بھی جالی لگی ہوتی ہے، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی دوسرے روم میں ہوتے ہیں جس کے آگے جالی لگی ہوئی ہے، تو وہ اس روم میں نہیں ہوتے جس روم میں سماعت ہوتی ہے سائفر کیس کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کے دلائل جاری ہیں 2 رکنی بینچ کے سامنے، جس 2 رکنی بینچ نے اس میں اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، وہاں ان کے دلائل جاری ہیں، اور آج بہت امید ہے تگڑے فیصلے کی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سائفر ٹرائل کے جج صاحب ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب، وہ اب اس معاملے کو اور اس کیس کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جب ان کو بتایا گیا اور ان کے سامنے فیصلہ رکھا گیا کہ جی جو اسٹے آرڈر ہے، حکم امتناعی عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل میں ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں توسیع ہو گئی ہے اور آج دوبارہ سماعت ہونی ہے، تو سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے وکلاء کے ساتھ ساتھ عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم، بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان اڈیالہ جیل پہنچیں۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو بھی اڈیالہ جیل پہنچیں، اور عدالت میں سماعت اس وجہ سے نہ ہو سکی کہ اسٹے آرڈر ہے۔ آج ایف آئی اے کی جانب سے گواہان کو بھی پیش نہیں کیا گیا تھا، اور عدالت نے سماعت پرسوں 23 نومبر کے لیے ملتوی کی ہے۔ ایسے 2 دن کی تاریخیں دی جا رہی ہیں جیسے اس کیس کے علاوہ تو باقی ریاست کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، سرکار کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے، یہ اتنا اہم کیس ہے، اور یہ اسٹے آرڈر ہے، اور اسٹے آرڈر کے باوجود یہ تو شکر ہے کہ یہ 1.5 ہفتہ اسٹے آرڈر میں نکل گیا ہے، نہیں تو اب تک تو انہوں نے کیس ہی کمپلیٹ کر دینا تھا جس سپیڈ کے ساتھ، جیسے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن سپیڈ، تو یہ جس طریقے سے جو جج سپیڈ ہے، یہ تو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ 1-2 ہفتے میں ٹرائل کو کمپلیٹ کر دینا تھا۔ تو بہرحال
چونکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کوگنیزنس لی ہوئی ہے، اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج کی سماعت ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اس میں جو سب سے اہم سوال آج اٹھایا ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر ہونا چاہیے تھا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے جیل ٹرائل کے لیے جوڈیشل آرڈر کرنا تھا، اس جوڈیشل آرڈر پر کابینہ منظوری دے سکتی تھی۔ جج صاحب نے اگر کوئی خط لکھا ہے یا کوئی انتظامی حکم نامہ دیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک عدالتی آرڈر نہیں ہوگا، جوڈیشل آرڈر نہیں ہوگا، اس میں ریزننگ نہیں ہوگی کہ کیوں جیل ٹرائل ہونا چاہیے، کن گراؤنڈز پر، کن رپورٹس پر، کن کون سے پیرامیٹرز تھے جن کو اس وقت دیکھا گیا اور جیل ٹرائل کے لیے سفارش کی گئی۔ تو آج جو سائفر کیس میں عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل اس وقت جاری ہیں، اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو کابینہ کی منظوری ہوئی ہے وہ بغیر کسی جوڈیشل آرڈر کے ہوئی ہے، اور جوڈیشل آرڈر کے نہ ہونے کی وجہ سے جو کابینہ کی منظوری ہے، ایک تو جو پچھلا پہلے ان کا تھا کہ کابینہ جو 12 نومبر کو منظوری ہوئی اس سے پہلے تک جتنی بھی کارروائی ہے وہ کالعدم کی جائے، آج وہ ایک سٹیپ آگے آ گئے ہیں کہ جو کابینہ کی منظوری ہے وہ ہی انلیگل ہے، چونکہ اس میں جج صاحب کا جوڈیشل آرڈر نہیں ہے۔ جوڈیشل آرڈر کے بغیر اس طرح کا کوئی بھی جو معاملہ ہے اس پر جج صاحب آرڈر نہیں دے سکتے تھے۔ تو وہ دلائل جاری ہیں، انشاءاللہ ان کی مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں القادر ٹرسٹ کی دوبارہ رجسٹریشن کیس کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی اور یہ بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بطور سنگل بینچ اس پر سماعت کی۔ القادر ٹرسٹ کی چیریٹی رجسٹریشن میں تاخیر اور نئی ٹرسٹ ایکٹ کی رجسٹریشن سے متعلق کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو القادر ٹرسٹ کی دوبارہ رجسٹریشن کی درخواست پر 48 گھنٹوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کون ہے جو ان ساری چیزوں میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر لیبر اینڈ انڈسٹریز کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشرا بیگم ٹرسٹی ہیں۔ ٹرسٹ جو رجسٹر ہوئی، القادر جو یونیورسٹی ہے وہ بطور ٹرسٹ رجسٹر ہوئی، اس کے وہ ٹرسٹی ہیں۔ جب رجیم چینج ہوا تو رجیم چینج کے بعد انہوں نے جو ٹرسٹ رجسٹریشن ایکٹ تھا اس میں ترمیم کر دی، اور اس ترمیم کے بعد دوبارہ رجسٹریشن کی ضرورت تھی، اس کے لیے اپلائی کر دیا عمران خان اور بشرا بیگم نے اسلام آباد انتظامیہ کو۔ اسلام آباد انتظامیہ نے اس درخواست کو نہ منظور کیا نہ رد کیا اور اس کو التوا میں رکھا۔ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا عمران خان اور بشرا بیگم نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آرڈر کیے انتظامیہ کو کہ آپ نئے قانون کے مطابق یہ رجسٹریشن کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے کچھ نہ کیا، جس پر اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی عمران خان اور بشرا بیگم میں نے، جس پر سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارکس دیے کہ ڈائریکٹر لیبر اینڈ انڈسٹریز درخواست گزار کی درخواست پر فیصلہ کریں۔ یہ کون شخص ڈائریکٹر لیبر تعینات ہے؟ اس آدمی کو سیٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ جو ڈائریکٹر ہے لیبر اینڈ انڈسٹریز، عدالت نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو اس عہدے پر ہے، ایسے شخص کو اس عہدے پر نہیں ہونا چاہیے، اس آدمی کو سیٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اکتوبر سے کہا ہوا ہے ان کی درخواست پر فیصلہ کریں، درخواست کو مسترد کریں یا منظور کریں، جو بھی کرنا ہے فیصلہ کریں، ہم بھی تو یہاں بیٹھے ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے، لیکن آپ نے اس کو لٹکایا ہوا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہم بھی تو یہاں بیٹھے ہیں فیصلے کرنے کے لیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ کیا کہ آپ نے پاکستان کو ایسے چلانا ہے، ایسے ملک چلتے ہیں، اگر ایسا کیا تو کوئی ناراض نہ ہو جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ رجسٹریشن ہم نے کر دی یا نئے قانون کے تحت عمران خان اور بشرا بیگم کی القادر ٹرسٹ کو ہم نے رجسٹر کر دیا اور ایسا کر دیا تو کوئی اوپر سے کوئی ناراض ہو جائے گا، تو عدالت نے کہا کہ آپ نے پاکستان کو ایسے چلانا ہے کہ اگر ایسا کیا تو کوئی ناراض ہو جائے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ ڈائریکٹر لیبر پبلک کے پیسے کھاتا ہے، تنخواہ لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ جب وہ پبلک سرونٹ ہے، وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتا ہے، پھر اس کی مجال کیسے ہوئی کہ وہ کسی اور کی سنیں، قانون کی نہ سنیں؟ عدالت نے کہا میں اس کی شکل تو دیکھوں کہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، یہ ہوتا کون ہے جس نے آج تک رجسٹریشن کی جو درخواست ہے اس پر فیصلہ نہیں دیا، جو عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کرتا، میں دیکھوں تو صحیح وہ شخص کون ہے۔ کئی ماہ سے کہہ رہے ہیں فیصلہ کرو فیصلہ کرو۔ ایڈوکیٹ اسلام آباد
جو جنرل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جواب دیا کہ ہم نے ریمانڈ بھیجا ہوا ہے، ہم 2 روز میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ 2 دن میں آرڈر دیں اور میں کیس اگلے ہفتے لگاتا ہوں، اور عدالت نے کہا ہم اس میں مزید آپ کو مہلت نہیں دیں گے، اور اگلی تاریخ پر جو آرڈر ہونا ہے وہ ڈائریکٹر لیبر خود لے کے آئے عدالت میں، وہ خود پیش بھی ہو۔ ہم بھی تو دیکھیں نا کون ہے ایسا شخص جو عدالتی احکامات کے باوجود معاملے کو لٹکایا ہوا ہے۔ وکیل درخواست گزار جہاں زیب سکھیرا عدالت میں پیش ہوئے، عمران خان اور بشرا بیگم کی جانب سے جہاں زیب سکھیرا عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو القادر ٹرسٹ کی دوبارہ رجسٹریشن کی درخواست پر 48 گھنٹوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے ڈائریکٹر لیبر کو ذاتی حیثیت میں بھی بلا لیا اور ان کو کہا کہ 2 دن میں درخواست کو ڈیسائیڈ کر کے آرڈر بھی عدالت میں پیش کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو عدالت نے 2 دن کی مہلت دے دی، 48 گھنٹوں کی مہلت دے دی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔